کہا جاتا ہے۔ 22 سال تک حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کو وضو کرانے والے بزرگ سرکار منور علی شاہ اسی شہر میں آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی پوچھے آپ سے تو آپ کہنا کہ ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں جس شہر کو مجاہد ملت نے ثانی بغداد کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس حوالے سے بڑے خوش قسمت ہیں۔ میں بھی تقریباً 25-30 سال سے مجلس رسول میں جھاڑو لگاتا ہوں اور کبھی نظامت کے حوالے سے، کبھی ایک جاروب کش کی حیثیت سے آتا رہتا ہوں۔ بڑی خاموشی سے گفتگو کرنے کی یہ مشیت ربی ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملی، پھر نظامت سے میں اس نثری گفتگو کے میدان میں آ گیا۔ عمر بھائی نے کہا عبدالصمد بھائی ان کے دوستوں کی طرف سے یہ محفل ہے اور حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کے نام سے بغداد شریف جانے سے پہلے یہ دعوت محبت تھی۔ ابھی 3 دن ہوئے بغداد شریف سے حضور غوث پاک کی بارگاہ سے تقریباً 20-22 دن رہنے کے بعد واپس ہوا ہوں۔ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، عادت ایسی پڑ گئی، آنکھ کھولیں تو غوث پاک کا گنبد نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال کچھ بھی ہو، غریب نواز کا ملک ہے تو صبر کرنا پڑے گا۔ سوچتا ہوں کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ غزل کے ایک شاعر نے بھی ایک شعر کہا تھا، وہ یاد آتا ہے، ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، یا غوث اعظم ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں کئی سالوں سے یہ 2 شعر اکثر پڑھتا رہتا تھا۔ اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا، سبحان اللہ۔ اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا۔ تو آپ سب کی اس مبارک مجلس میں شرکت کی توفیق مجھے ملی ہے۔ صوفیہ نے تو یہ کہا تھا کہ حضور غوث اعظم نے بشارت میں فرمایا تھا، جب کوئی میرا نام عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ میں اس کا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ یہاں بعد میں غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں، غوث پاک کی مجلس میں آپ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایک گزارش ہے، یہ راستہ جو ہے نا، اس کو کرسی جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں کرسی لے کر کے آگے آ جائے، راستہ بند کر دیں بھائی جان، اس کو یہ راستہ بند کر دیں، یہ بیچ میں گیلری بند کر دیں۔ پیسے ویسے جب کوئی شاعر آئے گا تو اس کو انعام کے طور پہ دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ جو بائیں طرف دائیں طرف ہے بھائی جان آگے بیٹھ جائیں، ذرا سا بیٹھ جائیں، مجھے سب لوگ بیٹھ جائیں، قریب آ جائیں، جی بیٹھ جائیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بند کر دیں، کوئی کام ہوگا تو کوئی دائیں بائیں سے بھی ہو سکتا ہے، بیٹھے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں، یہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کی محفل ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کا ذکر بے سبب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زندہ ہیں لیکن ان کا نام لیجئے تو منحوسیت پھیل جاتی ہے، پورے ہندوستان کی محبتوں کا بیڑا غرق کیا۔ نام کسی مجلس میں آ جائے تو بے برکتی کی نشانی ہے، لیکن ان میں سے میرے شیخ عبدالقادر، اگر کوئی گونگا بھی غوث پاک کا نام سنتا ہے تو بہرا بھی مسکرا کے سبحان اللہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئے ہے بے شک۔ زمین پر نام لیا جائے تو فرشتے آسمان کے خوش ہو جائیں، آسمان پر غوث پاک کا ذکر ہو تو زمین میں ہریالی پھیل جائے، ہاں پتھروں کے بیچ میں لیا جائے تو پتھر موم جیسے ہو جائے۔ اللہ پر کیسی شان ہے میرے شیخ عبدالقادر جیلانی۔ قرآن شریف میں ایک آیت کریمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کے معنی یاد کیجئے گا، نہ کوئی اندھی مارنا ہے، نہ کوئی بے ضرورت سبحان اللہ کہیں کہہ دینا ہے، سنیں کچھ باتیں کرنے آیا، ٹھیک ہے؟ قرآن شریف اللہ کا کلام، کس کا؟ بڑے بڑے لوگ آئے قرآن کے زبر کو زیر کرنے کے لیے، خود زیر ہو گئے لیکن وہ زبر زیر نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ بڑے بڑے پوری سائنس لگ گئی قرآن کے ایک نقطے کو اٹھا کے یہاں سے وہاں کرنے کے،
ان ظالموں کو پتہ نہیں قرآن شریف میں اللہ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا، اتارا، اور اس کی سیفٹی کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ سبحان اللہ، وہی قرآن جو ہمارے ہاں مسجدوں میں گھروں میں رکھا ہوا ہماری آنکھوں کا انتظار کرتا ہے۔ اکثر یہ خبریں آتی کہ مسجد سے ہارن غائب، مشینیں غائب ہو گئی، مسجد سے گھڑی غائب ہو گئی۔ کبھی ایسی کوئی خبر سنی کہ مسجد سے قرآن کے پارے غائب ہو گئے؟ سنا آپ نے؟ کبھی سنا آپ نے کہ گھروں میں چوریاں ہوئی، 3 قرآن شریف چور اٹھا لے گئے؟ یہ نہیں سنا۔ چوریوں کا خطرہ ہارن کو ہے، گھڑی کو ہے، یہاں تک کہ استنجا کرنے کے لوٹے کو خطرہ ہے۔ اکثر مسجدوں میں وہ بھی زنجیروں سے بندے رہتے ہیں، ان کو بھی ڈر ہے کہیں اسے بھی بیچ کر لوگ پن پٹی نہ کھا ڈالیں۔ یہ ہے معاشرہ ہمارا۔ ہم غیروں کی بات کیا کریں، اپنی بات کرتے ہیں۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے۔ جن لوگوں نے اس ملک کی بنیاد رکھی ہے نا، یہ ابھی ماضی قریب کی بات کرتا ہوں، ان کی بھی قبروں کے نام و نشان مٹ گئے۔ اللہ بس، باقی حوث، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں باقی رہے گا، سچائی باقی رہے گی۔ آج اس زمین پر قرآن شریف کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ یہ ماں بہنیں ہیں جو مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے مخصوص وقتوں میں قرآن پڑھ کر کے بخش دیتی ہیں، ورنہ ہمارے پاس پڑھنا، قرآن چھونے کا وقت نہیں، اور ہم کو پتہ ہی نہیں کہ یہ قرآن کیا ہے۔ آج سے 65 سال پہلے چاند پر جانے والا نیل آرمی اسٹرانگ، امریکہ کا رہنے والا، جب وہ چاند پر گیا اترا تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ 17 مرتبے سائنس دانوں نے کوشش کی تھی چاند پر جانے کی، لیکن جا نہیں پائے، تم کیسے چلے گئے؟ تو نیل آرمی اسٹرانگ نے کیا کہا؟ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ اس نے کہا قرآن پڑھ کے گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ایک کرسچن بولتا ہے وہ قرآن پڑھ کے گیا ہوں میں چاند۔ بولے قرآن میں تمہیں کہاں سے راستہ مل گیا؟ بولے چاند پر جانے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ تو مسلمانوں کے نبی کے معراج کے سفر کی ہسٹری پڑھی گئی۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ مکہ شریف سے بیت المقدس سے حضور کی جو براق تھا وہ اڑان بھرا تو عرش اعظم پہ گیا، وایا چاند۔ وہ کہتا جب میں اس راستے سے اڑا اور اوپر جا کے اسی راستے میں جوائنٹ ہوا تو چاند کی زمین پر بہت جلدی پہنچ گیا۔ یہ قرآن کی دین ہے، جس کو ہم نے ہلکی پھلکی کتاب سمجھا، چومنے قسم کھانے کتاب سمجھ رکھا۔ وہی نیل آرمی اسٹرانگ امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے جسے کیلیفورنیا کہتے ہیں۔ کیلیفورنیا نام کی آکسفورڈ کے بعد ایک یونیورسٹی بھی ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے کیلیفورنیا۔ اس نام کا ایک اسٹیٹ بھی ہے، یعنی صوبہ اور ریاست بھی ہے۔ اسی ریاست میں یہ نیل آرمی اسٹرانگ جو ہے نا، یہ اپنی کار میں بیٹھا ہوا سفر کر رہا تھا۔ مغرب کی اذان کا وقت آیا تو مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نیل آرمی اسٹرانگ نے کیا کہا؟ جزاک اللہ۔ نیل آرمی سننا بھائی صاحب، سب لوگ بڑی محبتوں سے لوگ لائے، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نیل آرمی اسٹرانگ نے کیا کہا؟ اپنے ڈرائیور سے گاڑی روکو، گاڑی روکو، روکو، روکو۔ یہ جو آواز ابھی آئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کی، یہ کیسی آواز ہے؟ اور جمیل بھائی دے دے سب کو دے، نہ پیجھے، بالکل بہتر الحمدللہ، دیر سے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ تو نیل آرمی اسٹرانگ نے کہا یہ آواز جو ابھی اللہ اکبر کی آئی ہے کیسی آواز ہے؟ تو اس کے ڈرائیور نے کہا بوس یہ مسلمان ہیں، اسلام دھرم کو فالو کرتے ہیں اور یہ پریئر نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں تو اذان دے کے نمازیوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اگر صاحبوں منع کروں تب بھی سبحان اللہ کہنا، سمجھے؟ کھیل کود کی محفل نہیں ہے۔ جو بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان بچوں سے گزارش ہے جو پڑھے لکھے شعور والے بچے ہیں ذرا سا آگے بیٹھے، وہاں سے اٹھائیں ان بچوں کو، بیٹا یہاں پر بیٹھو، ذرا سا آگے آ جاؤ۔ اگر بچے کھیل کود نہ کرنے والے ہوں تو انہیں آگے بچھائیں۔ یہ بچے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان بنے، یہ بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بنے نہ بنے، دعا کرو تقریریں سن کر کے یہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان بن جائے۔ سبحان اللہ۔ بہت حالات خراب ہیں، حالات کی ستم ظریفی پر بات کروں تو منہ سے خون کی الٹی ہونے لگے۔ ہم سے زیادہ سفر تو ٹرینوں کا ٹی ٹی بھی نہیں کرتا۔ میں آج آؤں، میری ٹرین ہے 3:30 بجے کے بعد، جب بریلی شریف اتر کے اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضری، پھر پیلی بھیت شریف کے علاقے میں جانا، پھر وہاں سے 2 بجے پھر اسٹیشن پہ دہلی جانا، دہلی سے فارغ ہو کر
سیدھے دوپہر کی فلائٹ سے اندور جانا، آرام کر کے سیدھے ایئرپورٹ آنا، کتوں کے طریقے سے بھوکتے رہتے ہیں. کچھ گھنٹوں کے لیے بغداد شریف سے آیا تو گھر گیا تھا، ورنہ آپ ہی لوگوں کے پیروں کا دھون پینے کے لیے بھاگتا رہتا. سمجھے، میں گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو ایک انسٹیٹیوٹ، ایک کلاس، ایک درسگاہ ہے جسے مدرسہ کہتے ہیں، تھوڑی دیر انہیں محبت سے بٹھا دیا کریں، ورنہ ہر چوراہے پر، ہر گلی کوچے میں 3 بچے پب جی گیم کھیلنے میں لگے ہوئے. حکومت ان کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی اور یہ خود حکومت سے پہلے برباد ہونے پہ تلی ہوئی. آئیے حضور کا دین آواز دے رہا. 7 دن کربلا شریف میں رہ کے آیا ہوں، 1 ہفتہ پہلے حسین پاک کے روزے پر، جس حسین نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنے ایک دادا کے 33 پوتے کی قربانیاں کربلا میں دی. ان کے لیے کیا تھا؟ وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار تھی، ان کا باپ عرب کے نوجوانوں کا سردار تھا، ان کے نانا رسولوں کے سردار تھے. ساری پراپرٹی تو ان کے گھر کی پراپرٹی تھی، میراث تھی. پھر یہ قربانیاں کیوں دی گئیں؟ تاکہ سراؤں والوں کو، الہ آباد والوں کو حضور کا دین مل جائے، سبحان اللہ. ورنہ یزیدی اسے نوچ کھا ڈالیں گے. تو صاحبوں بڑی ذمہ داریاں بنی. دیکھیں یہ قرآن ہے کیا، جسے سب سے زیادہ ہم نے اپنے محلے کی مسجد اور مدرسے کے ڈرم میں پھٹی ہوئی قرآن کی صورت میں دیکھا. لڑکیاں بھی شادیوں میں جزدان میں لپیٹ کے قرآن لاتی ہیں اور 30 سال تک وہی پھٹا ہوا جزدان لگا رہتا ہے. صوفی سلطان میں کہتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ کپڑے بدلتے گئے، 70 ہزار کے لاچے شادی میں آ گئے، لیکن قرآن کی وہ جزدان کی وہ کور نہ تبدیل ہوئے. موسم کے اعتبار سے کھڑکیوں کے پردے تبدیل ہوتے، موسم کے اعتبار سے صوفے کے کور تبدیل ہوتے. اللہ اکبر. صوفی صاحب کہتے ہیں لیکن ہماری کسی بہن کو احساس نہیں ہوتا کہ محلے کی مسجد میں اپنے بچے کو بھیج کے پتہ کرے کتنے قرآن ہیں بغیر جزدان کے، یا جزدان پرانے ہیں تو ان کو لپیٹ کے دریا میں ڈال دو. اور کبھی بازار بھیجو اپنے شوہر کو، قیمتی کپڑا لائے، اللہ کے کلام کو ایک محبت کے ساتھ میں ایک لباس عطا فرمائے. سمجھے. ہم حضرت ایسا ہے وہ چلے گئے، وہاں کی ربڑی بہت مشہور ہے، 70 کلومیٹر دور پہ مل گئے. کیا بات یہاں کیسے؟ بولے یہاں کا پنیر بہت مشہور ہے. افسوس ہوتا ہے پنیر اور ربڑی کھانے کے لیے 70 کلومیٹر دور پہ چلے گئے. محلے کی مسجد کی چٹائیوں کے قریب میں سینکڑوں چھپکلی نے پیٹ کر کے رکھا ہے. قرآن کے پارے پر ان کی گندگی پڑی ہوئی ہے، کوئی صاف کرنے والا نظر نہیں آتا. آخر کبھی ہم نہ گھوم کر کے مسجد میں چلے آئے اپنے جوان بیٹوں کو لے کر. بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا آپ کی تقریر سنتا ہوں لیکن باتیں اثر نہیں کرتی ہیں. بابا فرید فرماتے ہیں ایک کام کر. کہا کیا؟ کہا تیرے محلے میں کوئی مسجد ہے؟ اس نے کہا جی حضور مسجد ہے. کہا جا کے جھاڑو لگایا کر. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا، خدا تیرے دل کو صاف کر دے گا. توفیق نہیں ہوتی ہے. مسجدوں میں استنجا خانے کی جگہ پہ گندگی ہے، کون صاف کرے گا اسے؟ دل صاف کرنا ہے تو آ جاؤ. حضور اپنی مبارک مسجد میں اپنے گھر سے عطر لا کر کے ملا کرتے تھے. اللہ کے رسول کی نہایت حد درجے غایت درجے محبت اللہ کے گھر سے تھی. آپ حدیث شریف پڑھے. وعدہ کرو انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اب ظاہر سی بات ہے یہ بزرگ لوگ تھوڑی ہمارا گلا دبا کر ہمیں گھسیٹ کے لے کے جائیں گے مسجد میں. یہ ایک جذبے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک اللہ کی توفیق پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آپ نے جس قرآن کو اپنے گھر میں رکھا ہے، ہم نے جس قرآن کو رکھا ہے، وہ قرآن ہے کتنی عظمت والا. نیل آرمی اسٹرانگ کیا کہتا ہے؟ یہ اذان کی آواز اب اللہ اکبر کی جو آئی کس کی ہے؟ تو اس کے ڈرائیور نے کہا بوس یہ مسلمان ہے اور اذان دیتے ہیں تاکہ نمازی مسجد میں آ جائے. نیل آرمی اسٹرانگ 65 سال پہلے چاند پر جانے والا شخص داہنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر مارتا ہے اور اپنے ڈرائیور سے کہتا ہے سن، جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کی عظمت کی قسم میں نے یہی آواز چاند پر سنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آواز اصل میں زیادہ ہے. بھائی جان آواز کم کریں ذرا سا ایکو، بالخصوص مولانا جمیل بھائی کی آواز تو اور کم. بات یہ ہے نا بھائی جان، معافی چاہتا ہوں، میرے قبیلے کے لوگ ہیں اور بہت اچھی نظامت کرتے ہیں ماشاءاللہ. میں اس نظریے کا ہوں. حضور غوث پاک کے شہزادے ہیں سید شباہت، وہ فرماتے تھے کہ مدینہ شریف میں سرکار صدیق اکبر جب راتوں کو نکلتے نا تو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے.
ان سے پوچھا عمر فاروق اعظم نے راتوں کو آپ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ چپلیں اس لیے نہیں پہنتا کہ میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے۔ اللہ بولے یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ رو کے بولے مجھے یہ تعلیم مدینے والے آقا نے دی ہے۔ سبحان اللہ کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی بہو ہے، کوئی لڑکی ہے، اس کی گود کے بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے بیمار ہوں گے اور وہ بچے سونا چاہتے ہوں گے، ہماری آوازوں کے ہجوم کے پریشر میں ماؤں کے گود سے بچے گر جاتے ہیں۔ ہاں اپنی بات اسی کیمپس تک پہنچائیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ رات کے 10 بجے جب سب لوگ جلسوں میں آ جائیں تو باہر کے ہارن کی آوازیں کٹ کر دی جائیں۔ اگر کوئی سونا چاہتا ہے، ایمان والا ہے، تو اس کا سونا بھی تو عبادت ہے۔ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے منڈی سے جا کے چلے جاتے ہیں، لیکن کل جنہیں فجر کی نماز میں اٹھنا ہے پابندی سے اور پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ہم ان کے کام میں مخل نہ ہوں۔ دعا کریں اسی کیمپس تک آوازیں رہیں، تو یہ اسلام ہے۔ وہ اسلام جسے رینول کیا حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے، اور بہت سے اولیاء تھے اور بہت سے بزرگان دین تھے، آخری یہ صحرا غوث پاک کے سر کیوں سجا؟ اللہ سبحان اللہ بولے یہ صحرا حضور غوث پاک کے سر کیوں سجا؟ اور آخر کیا خوبی تھی غوث پاک سر؟ کتنی خوبیوں کے مالک تھے، الگ الگ صفات کا مجموعہ غوث پاک سرکار تھا۔ کوئی وجہ ہوگی کیا؟ تعلیم کی وجہ سے اتنے بڑے عہدے پر پہنچ گئے؟ درست العلم حتی صرت قطبہ، یا زہد کی بنیاد پر، سخاوت کی بنیاد پر، چلہ کی بنیاد پر، ترک دنیا کی بنیاد پر، بڑے خاندان میں پیدا ہونے کی بنیاد پر؟ تو میں آپ کو بتا دوں، جب ماں اور باپ، ماں کا دامن باپ کا دامن حلال رزق کے دسترخوان سے سجا ہوتا ہے، تب کہیں جا کے اولادیں نیک پیدا ہوتی ہیں۔ بچے آوارہ ہو جائیں، لڑکیاں آوارگی کا شکار ہو جائیں، تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو لے کر کے کسی عامل کے پاس مت جاؤ۔ حضور بچیاں بات نہیں مانتی، بچے آوارہ ہو گئے، ان کو لے کے کہیں مت جاؤ، بلکہ گھر کے دسترخوان پر غور کرو، کہیں میں نے حرام لقمہ تو اپنے بچوں کو نہیں کھلا دیا۔ کیا بات ہے حضرت، زندہ یہی باد۔ بچے باپ کا ادب نہیں کرتے، ماں کا ادب نہیں کرتے، جو حرام کھاتے، اور پھر بعد میں قرآن کا ادب نہیں کرتے۔ اگر دل کہے تو بتا دوں، پھر بعد میں حضور کا بھی ادب نہیں کرتے۔ وہی لوگ بدعقیدہ ہوتے ہیں جن کے دسترخوان کرنے والے حرام کے ہوتے ہیں۔ کیا بات، اس کو لکھ لیں، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ حق ہے حضرت۔ سمجھ رہے بھائی جان؟ بس گزارش کرتا ہوں صاحبوں، آپ کو بہت دور کسی مدرسے میں جا کے پڑھنا نہیں ہے، مگر دو کام کرنا ہے، سچ بولنا ہے، حلال کھانا ہے۔